دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام عبد القادر ہے۔ آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا کلاس فیلو بھی ہے، اور ہمارے فیملی ٹرمینل بھی ہیں، اور ان کے کچھ سوال تھے تو میں نے سوچا کہ میں ویلاگ بنا کے جو ہے نا ان کا سوال جو ہے میں وہ اب ریسیو کروں اور جواب دوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری پوری قوم جو ہے، میرے نوجوان جو ہیں وہ بھی اس گفتگو کو سنیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ جی کلیم بھی، آپ کا سوال آپ بتائیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں جی دین اسلام کا جو کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ہو رہا ہے، پر ہمیں یار تبدیلی نہیں نظر آ رہی۔ اس بات پر آپ وضاحت کیجیے پلیز۔ بالکل اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ سوال میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان جو ہے نا یہ سوال پوچھے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں جو دین، اب جہاں تک میں سوچتا ہوں نا، میں اپنی سوچتا ہوں کہ دین اسلام تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ بھی تمہارا دین اسلام پورے قرآن میں مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں قرآن پاک جو ہے عربک لینگویج ہے، ٹھیک ہے، جب ہمیں ایک عربک لینگویج نہیں آئے گی تو ہمیں قرآن پاک کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ہمیں اپنے دین اسلام کی سمجھ کیسے آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور اب جو ہمارے حالات جو ہے پاکستان میں چل رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی دین اسلام کا کام ہو رہا ہے، تو واقعی ہی ہو رہا ہے، یعنی ماشاءاللہ ہم جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، لیکن جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نا تبدیلی اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں حقیقی دین اسلام کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر انسان میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر انسان کے دل میں یہ سوال ہے کہ اصل دین اسلام کیا ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ایک تو فرقوں میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا جو انسان کنفیوز ہے اس پہ، اور دوسرا ہمارے اندر میں نے وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر صحیح، رہا، کہ بالکل وہ صحیح ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسی ہے۔ تو جب اللہ پاک قرآن میں دیکھے میرا جو مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، مجھے جو کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن میں سب سے سورۃ البقرہ کی یہ پہلی جو آیات ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اب یہاں پہ ہم سوچیں کہ واقعی ہمیں ہدایت ملی ہے، جب ہمیں ایک، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عربک زبان جو ہے جب تک ہمیں نہیں آئے گی تو ہمیں قرآن کی کیسے سمجھ آئے گی؟ اور آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں آپ جتنے بھی طالب علم ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو حافظ بن رہے ہیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بہتر انسان، بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں قرآن کو نہ سیکھ رہے ہیں نہ سکھا رہے ہیں، وہ ایک پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی حافظ تو بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں جب ہاں رٹا، ہم جب حافظ، ٹھیک ہے انسان کو بنے، یہ نہیں ہے کہ نہ بنے، ٹھیک ہے بنے، لیکن سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب تک ہم اس کلام کو، یہ کلام بھی ہے اور یہ قوانین بھی ہیں، قرآن پاک ایک قانون ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم اس قوانین پہ نہیں چلیں گے تو ہمارا کوئی بھی جو ہے نا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ میں نے پچھلے بھی ویلاگ پہ نا میں نے ایک یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں بار بار یہ لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کاش یہ آیت لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، یہ ایک پوری آیت ہے، اس میں انسان کا جو پوری زندگی کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ اس میں وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو انسان، جو بھی شخص ہماری ذکر سے یا اس کلام سے ہٹ جاتا ہے تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ صورتحال دیکھ لیں،
اگر ہم نے آج معاشرے ہمارے جو قوم ہے، یعنی قرآن پاک کے ساتھ کیا رویہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن پاک کو ہم نے صرف ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا، اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو صرف اور صرف ہم اصال ثواب کے لیے اور محض جو ہے نا خیر و برکت کے لیے اور گھر میں کوئی جادو ٹونے سے بچنے کے لیے ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں 10%، 100 میں سے 10% لوگ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 90% پڑھتے نہیں ہے، تو کیسے رزلٹ آئے گا، ہمارے تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم چاہے لاکھ خیراتیں کر لیں، لاکھ ہم غریب غربا میں پیسہ بانٹ دیں، ہم لاکھ وہ جو کچھ بھی کر لیں، جب تک ہمارے اندر اخلاقیات نہیں ہوگی نا تو ہمارا یہ کوئی یعنی یہ سب کچھ کرنا ہمارا کسی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو، کہ آپ جو ہیں اگر دنیاوی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ عربک کو سیکھیں۔ عربک بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے عربک میں ہے، اور جب تک ہم عربک نہیں سمجھیں گے ہمیں دین اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب ہم دین اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ انشاءاللہ۔